اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اسلام میں تعلیم یافتہ ہوں، قرآن حدیث اور اسلامک کلاس میں۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ، قرآن اور شرک، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس طرح تعریف کی ہے اور شرک کے بارے میں کیا ہمیں بتایا ہے۔ شروع کرتے ہیں 16ویں سورت النحل، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے، آیا چاہتا ہے حکم اللہ کا، لہٰذا نہ جلدی کرو تم اس کے لیے، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی بریکٹ میں وحی دے کر، اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوائے میرے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 3، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، اونچی ہے اس کی ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اسی نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے تو یکا یک وہ جھگڑا لو ہو گیا۔ آیت نمبر 5، اور چوپائے پیدا کیے ان کو بھی تمہارے لیے، ہے ان میں سردی کا سامان، یعنی جب ان کی کھال آپ اوڑھتے ہیں، اور فائدے نفع، اور انہی میں سے کھاتے ہو تم، یعنی مویشی جو حلال ہیں۔ آیت نمبر 6، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے جب شام کو لاتے ہو اور جب صبح کو لے جاتے ہو۔ یہ سین آپ لوگوں کو شاید زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہو، ہم دیہاتی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ زمیندار لوگ اپنے مویشیوں کو صبح صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اب 5 10 15 20 30 بھینسیں، گائیں، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے، اور تھوڑا سا فخر بھی ہے کہ تم ان کے مالک ہو، میں نے بنایا تمہیں مالک، اور جب صبح کو لے جاتے ہو اور وہ شام ڈھلے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے وہ۔ آیت نمبر 7، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہ تھے تم اس پر قادر، مگر اپنے اوپر مشقت اٹھا کر، یعنی وہ جانور جو ہیں ان میں سے کئی ہیں، جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں جو تم نہیں اٹھا سکتے۔ بلا شبہ تمہارا رب شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 8، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر، اور زینت کے لیے، یعنی زینت ہے گھوڑا شاہی سواری ہے، میں خود بہت اچھا گھوڑ سوار رہا ہوا ہوں۔ اور پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 10، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت جن میں تم چراتے ہو۔ اچھا، یہ سارا کچھ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں رب کیوں ہوں، میں کیا کیا کرتا ہوں تم لوگوں کے لیے، اور کیا کیا میں نے تم لوگوں کے لیے کیا ہے، تو اس لیے شرک سے باز آؤ اور مجھے سے ڈرو اور میری ہی بندگی، عبادت، پوجا کرو۔ آیت نمبر 11، یہ اس کی نعمتیں ہیں، وہ احسانات ہیں جو انسان کے اوپر وہ کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے۔ اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے میوہ جات، بے شک اس میں نشانی ہے فکر والوں، کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 12، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور مسخر کیے ستارے، ہوئے ستارے اس کے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 13، اور جو پھیلائی تمہارے لیے زمین میں مختلف قسم کے رنگ اور قسمیں، بے شک اس میں نشانی ہے نصیحت والوں کے لیے۔ آیت نمبر 14، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت، اور نکالو اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، یہ جو موتیاں، یہ جو مرجان، یہ جو نکلتے ہیں نا گھنگے، ان کی بات اللہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہو کشتیوں کو چلتی ہیں، پانی کو چیرتی اس کے اندر، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی کشتیوں پہ لوگ جو ہیں وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور جو ممالک سمندر کے کنارے ہیں ان میں بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 15، اور رکھ دیے زمین میں لنگر اس لیے کہ ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، اور نہریں اور راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 17،
تو کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ان کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کس قدر زبردست دلیل ہے کہ سارا کچھ تو میں کر رہا ہوں اور تم مشرکوں کے پاس جا رہے ہو، تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 18، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے۔ بالکل ٹھیک، کون گن سکتا؟ اب یہی آلائے ربکما تکذبان، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 20، اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی بھی چیز، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 21، مردہ ہیں، زندگی سے عاری ہیں اور نہیں شعور رکھتے، کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 22، تمہارا معبود ایک ہی واحد ہے، یکتا، سو جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27، تو اللہ کیا کرے گا؟ پھر یوم قیامت انہیں ذلیل کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، یقیناً ذلت خواری سے آج اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 28، وہ جن کو موت دے رہے تھے فرشتے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی، بلکہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ علیم ہے اس کو جو تم کرتے تھے، یعنی جانتے ہیں اللہ۔ آیت نمبر 29، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 45، اور کہتے ہیں مشرک لوگ اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم پوجا کرتے اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ کیسی دلیل حرامی دے رہے ہیں، اور نہ ہمارے آباء و اجداد ہی کرتے، اور نہ ٹھہراتے ہم حرام بغیر اس کے کوئی شے، ایسا ہی کیا تھا پہلے لوگوں نے بھی، سو نہیں رسولوں پر مگر کھول کھول کر میرا پیغام پہنچا دینا۔ آیت نمبر 46، اور یقیناً ہم نے مابعوث کیا ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کا۔ ان میں کچھ ایسے تھے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہوئی گمراہی، سو سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آیت نمبر 49 یعنی 49، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 50، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر فوقیت رکھتا ہے اور کرتے ہیں وہ جن کا وہ حکم دیتا ہے۔ آیت 51، اور کہا اللہ نے مت پیروی کرو معبودوں کی، اور کہا اللہ نے مت اتباع کرو پیروی کرو معبودوں کی میرے علاوہ، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 52، اور اسی کا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اسی کی بندگی اور اطاعت ہمیشہ ہم پر لازم ہے، تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 53، اور وہ جو تمہیں نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کو فریاد کرتے ہو تم۔ آیت نمبر 54، اور پھر جب وہ تکلیف دور کر دیتا تم میں سے تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، یہ تو میری عقل مندی کی وجہ سے، یہ تو فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ آیت 55، تاکہ کفر کریں ان کی جنہیں ہم نے عطا کیا، عیش کر لو ان قریب تم جان لو گے۔ آیت 56، اور بتاتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نصیب اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، قسم اللہ کی پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ آیت 57، اور بناتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، پاک ہے وہ اور اپنے لیے جو انہیں پسند ہے، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، اللہ کہتا ہے میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں۔ آیت نمبر 65، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین میں مردہ ہونے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 66، اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے،
پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں جو ان کے بطن میں ہے، درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے فیکٹریوں میں ہی بنتا ہے، لیکن اصل دودھ تو وہی ہے جو جانوروں میں اللہ تعالیٰ، جانوروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں پلاتا ہے. آیت نمبر 67. اور ثمرات، کھجور اور انگور کہ جن سے تم بناتے ہو نشہ آور چیزیں. اچھا یہاں خمر آیا ہے، نشہ آور چیزیں. اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. آیت نمبر 68. اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑوں میں چھتے اور درختوں پر اور ان پر جن پر سبیلیں چڑھی ہوتی ہیں. آیت نمبر 69. پھر کھا ہر طرح کے پھلوں سے اور چل پھر اپنے رب کی راہوں پر، نکلتا ہے ان کے پیٹ سے ایک مشروب مختلف رنگ میں جس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، یقیناً اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. یعنی کس قدر اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، بے شمار. اور ہم ہیں کہ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. آیت 70. اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم میں سے کچھ بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بری عمر میں، تاکہ نہ جان سکے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. یعنی انسان کی سٹیجیں بتائی ہیں کہ کچھ جلدی مر جاتے ہیں، کچھ لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بری عمر کو، تو حتیٰ کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ ان کی ساری جو وائٹل سائنز ہیں، حصے ہیں، وہ سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، سب ختم ہو جاتی ہیں. آیت 72. اور بنائی اللہ نے تمہارے ہی لیے تمہاری ہی جیسی جنس سے ازواج یعنی بیویاں، جوڑے، پھر بنائے تمہارے بیویوں سے بیٹے پوتے پوتیاں. 73 میں فرمایا اللہ نے آیت نمبر میں، اور پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کو رزق دینے کا آسمانوں سے اور زمین سے ذرا بھی، اور نہ قدرت رکھتے ہیں. آیت نمبر 74. سو مت گڑو مثالیں اللہ کے لیے، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آیت نمبر 75. اللہ مثال دیتا ہے بندے کی جو غلام ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ جس کو ہم نے رزق عطا کیا جو اپنی طرف سے اچھا رزق، سو وہ خرچ کرتا ہے اس میں چھپے اور کھلے، بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں بڑی پیاری مثال ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر نہیں جانتے. آیت نمبر 73 کا جز ہے، پارٹ ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. غیب، چھپی ہوئی. آیت 78. اور اللہ ہی نکالتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، پیٹ سے نہیں جانتے تم ذرا بھی. جب تم پیدا ہو رہے تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ نکال رہا ہوتا ہے. اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور حواس خمسہ یعنی دل اور دماغ، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی یہ سورہ نحل میں اس قدر اللہ نے اپنی کرم نوازیاں، اپنی نعمتیں گنوائی ہیں. نمبر 79. کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جن کو مسخر کیا فضائے آسمان میں، نہیں تھام رکھا ان کو مگر اللہ نے. اللہ بتا رہا ہے کہ ان کو میں نے تھاما ہے، تھام لیا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے مومن لوگوں کے لیے. آیت 80. اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے گھر سکون کی جگہ، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھال سے گھر جو ہلکے ہوتے ہیں سفر کے دن اور ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے سامان استعمال کے لیے ایک وقت تک. یعنی یہ بتانا اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو تم نے گھر اپنے بنائے ہیں، ایک اس نے چھپایا جو مویشی کی کھالوں سے کچھ ایسے ٹینٹ، تمبو جس کو کہتے ہیں سفر کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اور ان کی جو اون ہوتی ہے اور ان کے بال ہوتے ہیں ان سے بھی بندہ مطلب سردیوں کے کپڑے بناتا ہے یا وہ اوپر جیکٹیں وغیرہ بناتا ہے. آیت نمبر 81. اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو پیدا کیے سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور بنائے تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، اور لباس جو بچاتا ہے تم کو لڑائی میں. اس طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کو تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو. کمال ہے. یعنی آیت نمبر 82. پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو بے شک تمہارے ذمہ تو کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، پیغام میرا پہنچانا ہے. آیت 83.
पहुँचाते हैं ये अल्लाह की नेमत, पहचानते हैं ये अल्लाह की नेमत को, फिर इनकार करते हैं उसका, और अक्सर इनमें से काफिर हैं। आयत नंबर 84, और जिस दिन हम खड़ा करेंगे हर उम्मत में गवाह, फिर ना इजाज़त होगी काफिर लोगों को और ना उनकी तौबा कबूल की जाएगी। आयत नंबर 85, और जब देखेंगे जालिम लोग अजाब को, ना हल्का किया जाएगा उनसे और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। आयत नंबर 86, और जब देखेंगे मुशरक लोग अपने शरीकों को, कहेंगे हमारे रब यही हैं तुम्हारे वो शुरका जिन्हें हम पुकारते थे तुम्हें छोड़कर, तो बोलेंगे, तो वो जवाब उन्हें देंगे यकीनन तुम झूठों से हो, यानी उनके शरीक जो हैं मबूद, उनको वो खुद कह देंगे अल्लाह के सामने कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ये खुद करते थे। आयत नंबर यानी वो इनकार कर देंगे। आयत नंबर 87, और हो जाएंगे अल्लाह के हजूर उस दिन सुरनगू, और गुम हो जाएंगे उनके वो मबूद जो घड़ा करते थे। आयत नंबर 98 और जब कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांग लो शैतान मरदूद से। आयत नंबर 99, और बेशक नहीं है उसे कोई इख्तियार मोमिन लोगों पर और अपने रब पर भरोसा करने वालों पर, यानी नहीं कोई सनद इख्तियार मुशरकों का, शरीकों का। आयत नंबर 100, और उसी का तो ज़ोर है उन लोगों पर जो उसे अपना सरपस बना लेते हैं, और मुशरक लोगों पर शैतान की बात हो रही है कि शैतान का कोई इख्तियार नहीं है मोमिन लोगों पर और तवक्कल करने वालों पर, और उसका तो ज़ोर है उन लोगों पर जो उसे अपने सरपरस्त बना लेते हैं और मुशरक लोगों पर। आयत नंबर 121, बेशक इब्राहीम था एक कनात रखने वाला अल्लाह पर यकसू, और ना था मुशरकों में से। आयत नंबर 122, शाकर अल्लाह की नेमतों का, क्या उसे अल्लाह ने हिदायत की और सीधी राह की। आयत नंबर 123, और अता की हमने उसे दुनिया में भलाई और वो आखिरत में सालहीन में से होगा। आयत नंबर 124, फिर वही भेजी हमने तुम्हारी तरफ कि पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की, यकसू होकर, और ना था वो मुशरकों में से। यानी पहले अल्लाह ने नेमतें गिनवाई हैं कि मैं फिर बसीयत रब क्या क्या नेमतें करम नवाजियाँ तुम लोगों को इंसानों पे करता हूँ। फिर बताया कि जो मुशरक जो शरीक हैं मेरे वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। फिर वो क़यामत के दिन में क्या उनके साथ होगा इनकार करने वालों के साथ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर फरमाया कि उसकी तरह यकसू हो जाओ। यहाँ हम लेक्चर बंद करते हैं, देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू।